بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جوان رہیں اور بڑھاپے میں بھی جوانی کا مزہ لیں۔ آج کل ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ جوان نظر آئے اور جوانی کا مزہ لے بڑھاپے میں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپا جو ہے وہ ایک اذیت ناک زندگی ہے۔ کبھی پٹھوں میں درد، کبھی جوڑوں میں درد، کبھی ہڈیوں میں درد، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، قوت مداخلت کمزور ہو جاتی ہے، چلنے بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑھاپے سے بچے اور بڑھاپے میں بھی جوانی کا مزہ لے۔ آج میرا موضوع بھی یہی ہے، اور میں آج چند آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا جن پہ آپ عمل کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی جوانی کا مزہ لیں گے۔ آپ 80 90 سال کی عمر میں بھی ایسے فٹ رہیں گے جیسے کہ ایک جوان شخص ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 5 باتیں ہیں، ان پہ عمل کریں اور بڑھاپے میں جوانی کا مزہ لیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح کی واک کو اپنا معمول بنا لیں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہا کرتا ہوں کہ صبح کی واک کے اگر فائدے میں پتہ چل جائیں تو ہر شخص جو ہے صبح اٹھ کے کھلی جگہ پہ، پارکوں میں، جہاں درخت ہوں وہاں جا کے وہ واک کرے۔ لیکن ہمیں ان کے فوائد کا نہیں پتہ۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، اور ایک عجیب و غریب ہماری زندگی ہے۔ صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد واک کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ بھی راضی اور صحت بھی ہماری۔ یہ صبح کا جو وقت ہے اس میں تازہ آکسیجن ہوتی ہے، یہ آکسیجن کا وقت ہے۔ کھلی جگہ پر جائیں اور لمبے لمبے سانس لیں، لمبے لمبے سانس، جیسا میں آپ نے پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ لمبے لمبے سانس لیں۔ یہ صبح جو تازہ آکسیجن ہے، تازہ کی صبح ہوا ہے، یہ دیسی گھی ہے۔ یہ آکسیجن جو ہے یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جلد کو تر و تازہ رکھتی ہے، آپ کی جلد پہ جھریاں نہیں پڑنے دیتی، جلد تر و تازہ رہتی ہے اور آپ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیز قدموں سے آدھا گھنٹہ واک کریں، اتنے تیز قدموں سے کریں کہ آپ کا پسینہ نکل جائے۔ واک کرنے سے آپ کا معدہ فٹ ہوگا، آپ کی کھائی ہوئی خوراک ہضم ہوگی، آپ کو بھوک لگے گی، اور جو کچھ کھایا پیا ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ بنے گا، وہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ پانی جب بھی پیئیں تو پانی زیادہ پمپ کر دیں۔ جتنا زیادہ پانی پئیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تازہ پانی پئیں، گرم پانی پئیں، اور کم از کم 8 سے 10 گلاس جو ہے وہ گرم پانی آپ روزانہ پئیں۔ گرم پانی پینے کے بے شمار فوائد ہیں۔ آپ کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے، یورک ایسڈ نہیں ہوتا، بڑھاپا نہیں جلدی آتا، اس کے علاوہ موٹاپا نہیں آتا، جسم میں چربی نہیں جمتی، اور آپ بڑھاپے میں بھی فٹ رہتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں۔ گرم پانی، ایسا گرم پانی جو چولہے پہ کیا ہوا گرم پانی، وہ آپ روزانہ 8 سے 10 گلاس پئیں، انشاءاللہ بیماری آپ کے پاس بھی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ ایسی خوراک استعمال کریں جو آپ کی ہڈیوں کو، پٹھوں کو، جسم کو مضبوط کرے۔ میری اکثر ویڈیو اسی پہ ہے، جیسے میں نے آپ کو کالے چنوں کے متعلق بتایا، پایوں کے متعلق بتایا، ہڈیوں کے متعلق بتایا، گودے والی ہڈیاں، دودھ انڈے کا ملک شیک بتایا۔ یہ تمام چیزیں میری یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں۔ ایسی خوراک کھائیں آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں، کیونکہ بڑھاپا کیا ہے؟ بڑھاپا جب آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو آپ سمجھے بوڑھے ہو گے۔ خواہ آپ کی عمر 30 سال ہے، 25 سال ہے، 40 سال ہے، آپ بوڑھے ہو گے۔ اگر آپ کی ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہیں تو اگر آپ 80 سال کے بھی ہو گے تو تب بھی آپ جوان رہیں گے، جوانی کے مزے لیں گے۔ ایسی خوراک استعمال کریں، ایکسرسائز کریں تاکہ وہ خوراک ہضم ہو، آپ کا معدہ فٹ رہے۔ اس کے علاوہ موسمی سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کو زیادہ پتہ ہے کہ کون سا پھل، کون سی سبزی کس موسم میں زیادہ بہتر ہے۔ آج کل بے موسمی سبزیاں آ گئی،
سردیوں کی سبزیوں کو اب گرمیوں میں استعمال کر رہے ہیں، اور گرمیوں کی سبزیوں کو اب سردیوں میں استعمال کریں. یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. جو موسمی سبزی ہو، موسمی پھل ہو، تازہ ہو، وہ ہر موسم کا ہم استعمال کریں، لازمی استعمال کریں. دالوں کا بھی استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے جسم کو مضبوط کرتی ہے، ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، اور ہم جوان رہتے ہیں. اس کے علاوہ روزانہ جو ہے مالش کریں، جسم کی مالش کریں. ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ مالش کریں، اور مالش کرنے کے بعد 1 گھنٹے بعد آپ غسل کر لیں. مالش کرنے سے آپ کی جلد جو ہے تر و تازہ رہتی ہے، اور دوران خون بھی ٹھیک رہتا ہے، اور آپ کا پورا جسم جو ہے وہ فٹ رہتا ہے. روزانہ غسل کریں، روزانہ نہیں تو دوسرے دن کریں. گرمیوں میں تو روزانہ غسل کریں، لیکن مالش جو ہے ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ آپ نے لازمی کرنی ہے. اس سے آپ کا جسم میں ایک نئی توانائی آ جائے گی، نئی جدت آ جائے گی، نئی امنگ پیدا ہو جائے گی. 5 وقت کی نماز پڑھیں. نماز جو ہے وہ اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے. جب بھی کوئی مشکل، پریشانی، تکلیف ہو تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ یہ جو پریشانیاں ہیں یہ ہمیں گند کی طرح ختم کر دیتی ہے. ہمارے جسم کو، ہمارے دماغ کو، ہماری آنکھوں کو، ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے پریشانی. لہذا پریشانی سے ہم دور رہیں، اللہ کی رضا سے پہ راضی ہو جائیں کہ یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ مشکل بھی ہے اللہ کی طرف، یہ پریشانی بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. تکلیف اور پریشانی آئے تو صبر کریں، اور خوشیاں آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. شکر اور صبر کو لے کے چلیں. کسی پریشانی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، اپنے جسم پہ حاوی نہ ہونے دیں، اور کیونکہ پریشانیوں سے ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا، ہم کمزور ہو جائیں گے. اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بن جائیں. والدین کی عزت کریں، والدین کی خدمت کریں، لوگوں سے اپنے معاملات کو صحیح کر دیں. کسی کا حق ہم پہ نہ ہو، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، ہر شخص ہم سے راضی ہو، کوئی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو. انشاءاللہ ان باتوں پہ آپ عمل کریں گے تو آپ بڑھاپے میں بھی انشاءاللہ جوانی کے مزے لیں گے، جوان رہیں گے. اور ایک اور چیز میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کوئی طاقت حاصل کرنے کے لیے خوراک استعمال کریں. کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، کوئی وٹامنس کی گولیاں نہ لیں، کوئی طاقتور سپلیمنٹ نہ لیں. صرف اور صرف نیچرل غذا، دودھ انڈا لیں، کالے چنوں کا سوپ بنا کے پئیں، ایلو ویرا کا سوپ بنا کے پئیں، ایلو ویرا کا ملک شیک بنا کے پئیں. آم کا سیزن ہے، آم کھائیں. سیب صبح خالی پیٹ اٹھ کے سیب کھائیں. انشاءاللہ یہ تمام کام کریں گے تو آپ اللہ کے حکم سے جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی جوانی کے مزے لیں گے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.